السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر خیریت سے رکھے۔ 4 اکتوبر ہے اور آج جو ہے سوموار کا دن ہے، اور آپ کے ساتھ میں نے کہا ایک ویڈیو شیئر کرتے جائیں۔ میڈیا نے کمال نہیں کر دیا کہ کل سارے میڈیا پہ صبح سے یہ خبریں چلتی رہی ہیں 9 بجے تک کہ جناب زمان پارک کے 2 نام نکلے ہیں۔ 2 نمبر زمان پارک ہاؤس نمبر 2 کے اوپر جناب 2 آف شور کمپنیاں نکلی ہیں، اور وہ اب جناب عمران خان کے شہباز گل کہہ رہے ہیں نہیں جی ہماری نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سارا دن کل چلتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ عمران خان کے گھر کے اوپر ایڈریس کسی نے دے دیا ہے، وہ کوئی فخر الزمان ہے یا نور الدین ہے یا ربانی ہے یا کوئی برکی ہے، کوئی کسی کا نام ہے۔ تو یہ جی 2 کمپنیاں جو عمران خان کے ایڈریس عمران خان کا گھر کا ہے، تو اس کا جناب عمران خان اس کے اوپر بھی خاموش رہے، لیکن شہباز گل وغیرہ نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ وہ۔ جب آف شور کمپنیوں کا 9:30 بجے انہوں نے پنڈورا باکس کھولا تو اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اس کا نہ صرف یہ کہ عمران خان کا ذکر نہیں ہے، زمان پارک کا بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ پھر کون ہے جی۔ اور یہ خبر بھی پورے میڈیا چینل پہ چلی ہے، یہ نہیں کہ کوئی صرف قانونی ٹی وی پہ چلی ہے، پورے میڈیا چینل پہ چلی ہے، اور اب اس میں مکمل خاموشی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نام میڈیا کو سینسر کیا گیا ہے کہ میڈیا اس نام کا ذکر نہ کرے۔ اچھا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، ویسے بھی ذکر نہیں ہے کہ یار جیسے اب میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جی زمان پارک 2 زمان پارک ہاؤس نمبر کا ذکر آیا ہے لیکن اب نہیں ہے، یہ بات بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پھر وہ کون ہے، کدھر ہے۔ چلیں جی کوئی کسی کا نام بتا دیں، منصف اوان کا بتا دیں، اکرم کا، اسلم کا، انور کا، کسی کا بتا دیں کہ وہ کون ہے۔ اب اس کے اوپر بھی خاموشی ہے۔ یہ خاموشی کیوں ہے؟ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جناب اس میں کیا ہے، کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے، کیونکہ یہاں نام بتانے والے تو وہی 2-3 صحافی ہیں جو آپ کو نام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سارے چینل عمران خان زمان پارک، عمران خان زمان پارک، اب وہ غائب ہے۔ اب اس کی تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ فی الحال تو ہمیں بہت بڑا گھپلا لگ رہا ہے، بہت بڑا جناب وہ لگ رہا ہے بہت بڑا، کہ یہاں پہ جناب میڈیا کو خاموش کرایا گیا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف جی پورے میڈیا پہ جنید صفدر اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کی جی 5 آف شور کمپنیاں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے سخت ری ایکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ ٹی وی چینل والوں نے معافی نہ مانگی میں سب کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی۔ یہ کوئی بات ہے؟ صرف میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے زمان پارک سے اور ان کے جو منسٹروں کے نام آئے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے، شوکت ترین سے توجہ ہٹانے کے لیے، علیم خان سے توجہ ہٹانے کے لیے، فیصل واڈا سے توجہ ہٹانے کے لیے، ان کے تو درجن سے زیادہ بندوں کے نام آ گئے ہیں۔ سارا پیسہ لوٹ کے یہ لے کے جا رہے ہیں چاروں ہاتھوں سے میں کہتا ہوں ہمیشہ یہ لوٹ کے لے رہے ہیں، پیر اور ہاتھ چاروں سے یہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی کروڑوں لاکھوں کا تو غبن ہے ہی نہیں، ان کا تو ارب اور کھرب۔ یہ نیا ہے، یہ نیا زمانہ ہے نا جی، یہ آیا ہے تو اب ارب اور کھرب کا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جنید صفدر کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں مریم نواز صاحبہ نے بھی تردید کر دی ہے سب نے، لیکن لوگوں کی توجہ ہٹانی ہے نا کہ جی نواز شریف کا نواسہ اور نواز شریف کا داماد، ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جو نواز شریف کے داماد ہیں وہ ہم نے پہلے ویڈیو علی ڈار صاحب، اسحاق ڈار کے بیٹے، اس کا کوئی پاکستان سے میں کوئی بزنس ہے ہی نہیں، شروع سے ہی ان کا بزنس متحدہ عرب امارات میں ہے، اور ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور باقی نام سارے نیچے آ گئے ہیں۔ اور جی نواز شریف کا داماد اور نواز شریف کا نواسہ، نواز شریف کا داماد اور نواز شریف کا نواسہ، یہ حالات ہیں ان کا پتہ کرو جناب کہ یہ زمان پارک والی ویڈیو کدھر گئی، زمان پارک والی خبریں کدھر گئیں۔
آخر کوئی خبر تھی، بندے کا نام آ رہا تھا، زمان پارک کا ایڈریس آ رہا تھا، وہ خبر کدھر غائب ہو گئی ہے جناب؟ انہوں نے تو سارا میڈیا، آپ کو پتہ ہی کہ میڈیا کے اوپر انہوں نے میڈیائی مارشل لا لگایا ہوا ہے، وہ کوئی بات کر نہیں سکتے، نواز شریف کا نام نہیں لے سکتے۔ تو یہ جو ویڈیو آئی ہے ساری ان کے اوپر بھی آئی ہے، اس میں بھی دیکھ لینا۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، عمران خان کے جو یہ درجنوں وزیروں کا نام آیا ہے، درجنوں، صوبائی اور مرکزی، ان میں سے عمران خان نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ جو لوگ تو ہیں نا مشیر، جو نان الیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، ان کو تو عمران نے کہنا ہے کہ بھائی جان استعفیٰ دینا ہے تو دے دو، ٹھیک ہے؟ اور جو الیکٹڈ ہیں وہاں اس کے پر جلتے ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے ایک الیکٹڈ کو بھی چھیڑ کے دیکھے نا، غلام سرور خان، جس نے کہا ہے کہ میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاؤں گا، جس نے رنگ روڈ میں جناب وہ زلفی بخاری نے استعفیٰ دیا، لیکن اس نے کہا جی میں استعفیٰ نہیں دیتا، مجھ سے کوئی استعفیٰ مانگ کے دیکھے۔ تو دیکھے عمران خان مانگ سے اس کے، وہ ایم این اے ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایم این اے کو بھی میں نے نکالا نا تو اس کے ساتھ 3-4 اور گئے تو میں تو گیا۔ تو یہ سب اپنی لالچ کے لیے سب کچھ وہ کرتا ہے، کوئی اصول نہیں ہے۔ عمران خان کا ایک ہی اصول ہے کہ وہ بے اصول ہے، بس یہ اس کا اصول ہے، سن لو، ایک ہی اصول ہے کہ بے اصول ہے، اور ایک ہی وعدہ ہے کہ وعدہ کوئی جھوٹا وعدہ ہے، وہی وعدہ جو جھوٹا وعدہ ہے۔ پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اس نے جناب جو 2-4 ووٹ لیے ہیں، 2-4 لیے ہیں، کوئی 4-8 اس کو اوپر سے دلوائے گئے ہیں، تو اس کو جناب اس کرسی کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے جس کے 4 پاؤں ہیں، اور وہ 4 پاؤں اس کے نہیں ہیں۔ جو کرسی ہے نا اس کے 4 پاؤں اس کے نہیں ہیں، اس کو وہاں اوپر صرف بٹھا دیا گیا ہے۔ ایک پاؤں ایم کیو ایم کا ہے، ایک پاؤں کاف لیگ کا ہے، ایک پاؤں جناب وہ پیر پگاڑا کا ہے، اس طرح کر کے ایک پاؤں آزاد امیدواروں کا ہے۔ تو یہ 4 پاؤں جوڑ کے تو اس کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، اور کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو نام آئے ہیں پنڈورا باکس میں، ان کو فیئر ہونا چاہیے، اور یہ میڈیا والے، وہ عمر چیمہ وغیرہ، یہ سارے وضاحت کریں، جیو والے، میڈیا والے، اے آر وائی والے، یہ سارے وضاحت کریں کہ جناب وہ جو زمان پارک کا نام آیا تھا وہ کدھر ہے؟ وہ اس کو کوئی آسمان کھا گیا ہے، زمین نگل گئی ہے؟ نہیں بھی ہے تو اس کے اوپر بات تو کریں کہ بتائیں جی وہ کیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے وہ مارشل لا نہیں لگ جاتا، یا جیسے اس کو جناب بالکل ایسے اڑ گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، گدھے کا ذکر آ گیا ہے، گدھے یار نام بھی، گدھے کے سر سے سینگ ایسے غائب ہو گئے کہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں، اور لگتا ہے کہ اس کے اوپر کبھی سینگ تھے ہی نہیں، لیکن وہ غائب کرائے گئے ہیں، گدھے سے سینگ غائب کرائے گئے ہیں۔ لہٰذا زمان پارک کا جو نام ہے نا اس کو نکالا جائے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ گدھے کے سر سے سینگ جو ہے نا وہ غائب کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے، باقی ہمارا کسی سے لین دین نہیں ہے۔ نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، شوکت ترین کے 4 کمپنیاں نکل آئی ہیں، وہ استعفیٰ دے گا، وہ اس سے تو استعفیٰ شاید وہ لے بھی لے، کیونکہ وہ نان الیکٹڈ ہے نا۔ اس کی فوج، ظفر موج نان الیکٹڈ کی ہے، وہ وقار مسعود کا نام آ رہا ہے، وہ بھی نان الیکٹڈ ہے، اور دوسرے علیم خان ہے، وہ بھی کہتا ہے جی میں استعفیٰ پہلے ہی دے چکا ہوں، وہ پی ٹی آئی بھی چھوڑ چکا ہوں، وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں، تو اس نے پہلے ہی کہہ دینا جی میں تو پہلے ہی آپ کو عمران خان صاحب میں نے چھوڑ دیا تھا، میرا کیا تعلق ہے، اور سارے مکر رہے ہیں۔ بہرحال اس میں جو یہ اب اندازہ کریں ہمارا میڈیا کتنا آزاد ہے۔ زمان پارک کا نام نہیں ہے، اور جس کا نام نہیں ہے وہ جو سٹوڈنٹ ہے جنید صفدر، اس کا جناب نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ نواز شریف کا نام آتا ہے۔ یہ میڈیا جو ہے نا اس وقت بکاؤ مال بنا ہوا ہے۔ بکاؤ کیا بنا ہوا ہے؟ اس کے اوپر مارشل لا لگایا گیا ہے یار۔ حامد میر کو ایسے تو کوئی انٹرویو نہیں کر رہا ہے، حامد میر کا کوئی انٹرویو کر کے دکھائے، وہ اس کے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی۔ یہ طریقہ ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ڈر خوف ہے نا۔ اور نواز شریف کے دور میں
عمران خان کو چھینک بھی آتی تھی نا، میڈیا کہتا تھی جی انہوں آج ایک چھینک آئی ہے، آج 2 چھینک آئی نے، آج 3 دفعہ انہیں کھانسی کی تھی ہے، آج 4 دفعہ انہیں ڈکار مارے ہے، آج 5 دفعہ انہیں کی میں تو انہوں دسا مولیاں کھا لیا سن انہیں۔ تو جناب یہ بات غلط ہے، یہ میڈیا کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔